الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وَأَصْحَابِهِ الْهَادِينَ الْمَهْدِيِّينَ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله تمام حضرات ایک مرتبہ پھر محبت دنال درود شریف پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين
نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت دا بے شمار فضل و کرم کہ اس خلاق کائنات نے سنو جمعۃ المبارک دے موقع تے پھر اپنے گھر دے اندر حاضری دی اور مل بیٹھن دی اور اپنا اور اپنے پاک بندیاں دا ذکر پاک سنن اور سنان دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی سب دا آیا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ قرآن حکیم دے نزول دے بارے پروردگار عالم نے فرمایا ہدی للناس، یہ نزول دا مقصد یہ کہ لوگاں دی ہدایت واسطے، رہنمائی واسطے۔ آج میں نے قرآن پاک دے جو مقدس الفاظ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، یہ وچ اللہ رب العزت نے ماں باپ دی عظمت دا ذکر فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ نے فرمایا کہ تیرے رب دا فیصلہ یہ ہے کہ عبادت کیتی جائے تو صرف اس سے دی کیتی جائے، کیونکہ اللہ تو بغیر کوئی پوجے جان دے لائق نہیں، عبادت صرف خدا دی کیتی جائے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ تیرے رب دا فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اسے دی کیتی جائے، سر جھکایا جائے تے اودے اگے جھکایا جائے، پوجا کیتی جائے تے اودی کیتی جائے۔ اور نال اللہ دا کرم دیکھو کہ جتھے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت خاص دا ذکر کیتا، اودے نال جوڑ کے رب نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین دے نال نیکی کرو، حسن سلوک کرو۔ ٹھیک سی تو سنے میں چھڑے نیچے کرو، نیچے کرو، ٹھیک ہے۔ اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرو، نیکی کرو۔ انداز بیان اللہ تعالیٰ دا بڑا عجیب ہے۔ اللہ فرماندہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تھوڑے ماں باپ وچوں ایک یا دونوں بوڑھے ہو جان، ضعیف العمر ہو جان، بوڑھے ہو جان، تو اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اپنے ماں باپ اگے تساں اف بھی نہیں کرنی، ہوں بھی نہیں کرنی کسی بات تے۔ یہ اللہ دا آرڈر ہے۔ جس طرح اللہ نے فرمایا نا تھوڑے تے نماز فرض ہے، جس طرح اللہ نے فرمایا تھوڑے تے روزے فرض نے، جس طرح صاحب مال تے زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح والدین دی اطاعت بھی فرض ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ دا حکم ہے۔ اللہ فرماندہ ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تھوڑے ماں باپ جدوں بڑھاپے چلے جان ایک یا دو میں، فلا تقل لہما اف، اپنے ماں باپ اگے تساں اف بھی نہیں کرنی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے کہ بڑھاپا 60 سال دا بندہ ہو جائے نا تے او دا بڑھاپا شروع ہوتا ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں نبی پاک کو سنیا، حضور نے فرمایا میری امت دیاں عمراں 60 اور 70 سال دے درمیان ہوں گیاں، کم لوگ ہون گے جنہاں دی عمر اس تو زیادہ ہوئے گی۔ میری امت دی اکثریت دیاں عمراں 60 اور 70 سال دے درمیان ہوں گیاں۔ تسی ویکھ لو اکثر موتاں اسی عمر وچ ہو رہی ہیں۔ تو بڑھاپا 60 سال تو شروع ہو گیا۔ اور ایک حدیث پاک کی چاہتا ہے نبی کریم فرماندے نے جدوں بال سفید ہونے شروع ہو جاننا تے سمجھو کہ بڑھاپا آ گیا ہے، موت دا پیغام آ گیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں آپ امیر المومنین بنے
تو آپ نے ایک عرابی دی ڈیوٹی لگائی کہ تو ہر روز میرے دروازے کو لا کے نا ایک آواز دینی ہے. کی آواز دینی ہے؟ اے عمر موت نو نہ بھولی، اے عمر موت تیری قریب آ گئی ہے، تاکہ تو آواز دیں گا تو میں ہر لمحہ موت نو یاد رکھاں گا، تو میں اپنے رب دی بندگی کراں گا، لوگاں نال اچھا سلوک کراں گا. ایک دن فاروق اعظم اٹھے، آپ نے وضو کیتا، کنگھی پھیری، شیشہ ویکھیا تے داڑھی وچ ایک بال سفید نظر آیا. تے اس عرابی نو بلا کے آکھیا بس تیری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، ہن میرے اپنے چہرے تو مینوں روز اطلاع مل جایا کرے گی کہ موت قریب آ رہی ہے. اللہ اکبر. چشتیاں دے قافلہ سالار حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر پاک بدر والی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دن اٹھے، وضو کیتا، کنگھی پھیری، آئینہ دیکھیا تے داڑھی وچ سفید بال نظر آیا. رو پے بابا جی، تے بابا فرید رو کے کہندے نے اٹھ فریدا ستیا، تیری داڑھی آیا بور، اٹھ فریدا ستیا، تیری داڑھی آیا بور، اگا ہو گیا نیڑے پیچھا ہو گیا دور، موت قریب آ گئی، اٹھ تیری داڑھی سفید بال آ گئی. نبی کریم فرماندے نے جدوں سفید وال شروع ہو جاننا تے اللہ پھر سفید والاں دا حیا کرتا ہے، فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اور تسی حیران ہو گے، ایک حدیث پاک وچ ہوندا ہے کہ جدے وال سفید ہون نا اللہ ہر روز اس بندے وال غور نال ویکھدا ہے تے ویکھ کے فرماندا ہے تیریاں چٹیاں والاں دی وجہ تو میں تی حیا کرنا ہے، تینوں اجے بھی حیا نہیں آئی کہ گناہ نہ کر. تیرے سفید وال ویکھ کے مینوں تے شرم پئی ہوندی تے تینوں شرم نہیں ہوندی کہ تو گناہ کیتی جانے، تو دلیر ہو گئی ہے، موت دا پیغام تیرے وال آ گئی. سیدنا یعقوب علیہ السلام، آپ دی عزرائیل نال بڑی دوستی سی. آپ نے فرمایا ملک الموت دوستی دے کچھ حق بھی تے ہوندے نے، ایسا کریں جدو میری موت دا وقت قریب ہوئے تے مینوں اطلاع کر دیں پہلے، تاکہ میں اپنے رب دی عبادت ہور کر لوں، میں ذرا قبر دی تیاری اچھی طرح کر سکاں گا. وقت گزردا گیا، ایک دن حضرت ملک الموت آئے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر ہوئے ملک الموت آج کس طرح آئے ہیں؟ کہنے لگا جی میں روح نکالنا ہے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تو میرا دوست ہے، تیرا میرے نال وعدہ سی کہ میں موت تو پہلے اطلاع کراں گا. ملک الموت نے کیا جناب یعقوب میں تے کئی اطلاعاں بھیجیاں، میں تے کئی باری بتایا، ہر بندے نو بتانا ہے. فرمایا تو اطلاع دیتی؟ ہاں جی. ملک الموت کیا جناب یعقوب جدوں بال سفید ہونے شروع ہو جان میرا پہلا پیغام ہوندا ہے تیاری کر لو، پتہ نہیں میں کس وقت ہونا. جدوں نظر کمزور ہو جائے میرا دوسرا پیغام ہوندا ہے، بدن دی طاقت کمزور ہو جائے یہ بھی میرا پیغام ہے. جناب میں تے کئی پیغام پہ جنہیں شاید آپ نے توجہ نہیں کی تھی. اٹھ فریدا ستیا، تیری داڑھی آیا بور، اگا ہو گیا نیڑے پیچھا ہو گیا دور. نبی کریم فرماندے نے سفید والا کولو اللہ بھی حیا کردا ہے، فرشتے بھی حیا کردا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مسجد نبوی وال فجر دی نماز پڑھن واسطے جا رہے تھے. حیدر اقرار نے وضو کیتا، چل پہ مسجد نبوی وال، حضور پیچھے جا کے فجر دی نماز پڑھاں گا. گھروں باہر نکلے تے حیدر اقرار دے اگے اگے ایک بڑھا بندہ جا رہا سی. ہائے ہائے لک کو بہ
لاٹھی پکڑیے کدی ادھر چلتا ہے کدی ادھر چلتا ہے. حیدر کرار نے ویکھیا بڑھا بندہ ہے یہ کو خدا بھی حیا کردا ہے تے میں کیوں نہ حیا کروں. حیدر کرار نے ادھے اگے لگن دی ہمت نہ کیتی. پتہ ہے ادھر جماعت بھی شروع ہو گئی ہے کنا وچ نبی پاک دی قرات دی آواز بھی آ رہی ہے. حیدر کرار اس بندے دے پیچھے 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 جدو وہ بندہ مسجد دے دروازے کو لو اگے ہویا نا تو حیدر کرار جلدی نال مسجد میں چلے گئے. ویکھیا تے نبی کریم رکوع پہ ہوئے نے امام الانبیاء سرور عالم پڑھے نے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. صحابہ پریشان ہو گئے اتنا لمبا رکوع. آج نبی پاک دا رکوع ختم نہیں ہو رہا ادھر سورج چڑھن دے قریب آ گیا ہے. نبی کریم دا رکوع لمبا ہے. امام الانبیاء سرور عالم نے جدو نماز مکمل کیتی صحابہ کہندے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اتنا لمبا رکوع. نبی کریم نے فرمایا جدو میں رکوع وچ گیا ادھروں علی گھروں چل پیا ادھے اگے بڑھا بڑھا بندہ جا رہا سی. وہ بندہ مسلمان نہیں سی وہ عیسائی سی پر اس نے بڑھے دا احترام کر دیا پیچھے لگ گیا. اللہ نے میکائیل نو حکم دیتا جا سورج نو پکڑ کے اپنی جگہ تے روک لے. جبریل نو حکم دیتا جا کملی والے دی پیٹھ تے ہاتھ رکھ دے جے سر نہیں چکنا علی آوے گا تے پھر رکوع دربار لگے. حضور دے دربار قیدی پیش کیتے گئے. انہاں قیدیاں حاتم تائی دی بیٹی بھی آئی ننگے سار رحمت عالم نور مجسم دی نظر بچی تے پئی نا سرکار بے ساختہ کھڑے ہو گئے. امام الانبیاء نے اپنے کندھے تو چادر مدثر والی اتاری قریب جا کے بچی دے سر تے رکھ دیتی. صحابہ کہندے نے یا رسول اللہ اے مسلمان بچی نہیں اے حاتم تائی کافر دی بیٹی ہے. رحمت عالم دی آنسو نکل آئے. فرمایا میرے صحابہ بیٹی بیٹی ہوندی ہے بھاویں کافر دی ہوے بھاویں اپنی ہوے. نبی کریم رکوع وچ نے جبریل نے اپنا ہاتھ حضور دی پیٹھ تے رکھ دیتا. کملی والے اور رکوع لمبا کرو لمبا کرو. علی کے بڑھے دا ادب پیا کردا ہے. علی آئے گا رکوع چ ملے گا رکعت پائے گا تے پھر سے تے میکائیل نو آکھیا تو سورج نو جفا مار لے سورج نو اگے نہیں جان دینا. او یہ شان ہے ان کے غلاموں کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. حضرت خولہ حضور دی صحابیہ نے گلی چ کھلوتیاں ہوئی نے. فاروق اعظم امیر المومنین بہت سارے ساتھی آپ دے نال نے آپ تشریف لے آئے. جدو گلی چ گزرے نا حضرت خولہ نو فاروق اعظم نے ویکھیا تے آپ نے سلام کیتا تے سلام کر کے فرمایا اما تساں مینوں پہچانے. ضعیف العمر سن نظر کمزور سی کہنے لگے پتر میں نہیں پہچانے. فرمایا میرا نام عمر ہے میں کرسی عمارت تے بیٹھا حضور دے ممبر و محراب دا وارث ہاں. خولہ حضور دی صحابیہ عمر وال ویکھ کے کہنے لگی عمر او وقت یاد ہے جدو تینوں لوگ امیر امیر کہندے سن عمیر عمیر کہندے سن وہی وقت یاد ہے. عمر ویلا یاد ہے جدو لاٹھی لے کے اونٹ چراندا ہوندا سی تے ابا تینوں ماردا سی بچے نوں اونٹ چران دا طریقہ بھی نہیں ہوندا. عمر اج تو امیر المومنین بن گیا ہے رسول اللہ دے مصلی محراب دا ممبر بن گیا ہے. رسول اللہ نے تینوں کتھے پہنچا دیتا ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر سر جھکا کے گلاں سن رہے نے تے رو رہے.
بڑی دیر حضرت خولا باتاں کردی رہی، فاروق اعظم سن دے رہے، بڑی دیر تو بعد حضرت خولا نے گفتگو بند کی تھی، حضرت عمر نے سلام کیتا، چل پے، ساتھی کہنے لگے امیر المومنین ایک بڑھی عورت نے ایویں تو روک لیا ہے، انہوں نے وجہ تو سانو بھی تساں روکی رکھے ہے اتنی دیر۔ فاروق اعظم نے فرمایا تھانوں پتہ نہیں یہ رسول اللہ دی وہ صحابیہ عورت ہے، یہ جڑی دعا منگے اللہ ایدی قبول کر رہا جدیاں اللہ سندا ہے، میں اودیاں کیوں نہ پڑھاں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ فاروق اعظم نے آخیا جنہیں اللہ سنتا میں کیوں نہ سنا؟ قسم پیدا کرنے والے دی اگر ساری رات تے سارا دن خولا باتاں کردی رہندی، عمر کھلو کے سندا رہندا، صرف نماز پڑھن واسطے جاندا، پھر مڑ کے گلی چا جاندا۔ صحابہ نے سانو وڈیاں دا ادب کرنا سکھایا ہے، دسے بزرگاں دا ادب کس طرح کیتا جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بال سفید ہو جان پھر اللہ بھی مندا ہے، بولو اللہ بھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام دی عمر سی 120 سال، کتنی؟ 120 سال۔ آپ دی بیوی دی عمر سی 98 سال، 2 کم 100 سال، بڑے ضعیف العمر۔ حضرت زکریا علیہ السلام کفالت کر رہے سن حضرت مریم دی، بیت المقدس دا ایک کمرہ جس کمرے چ حضرت مریم تے آپ دی دیکھ بھال کر دے نے، آپ دے کفیل نے، تے مریم چونکہ چھوٹی سن تے حضرت زکریا علیہ السلام نے کدھر باہر جانا نا تے مریم دے کمرے نو تالا لا کے جانا کہ اس بچی نو کوئی تنگ نہ کرے، کوئی نقصان نہ دے۔ ایک دن زکریا علیہ السلام باہر گئے، واپس آئے اور تالا کھولیا اور کمرے میں داخل ہوئے۔ سنو اللہ دا پاک قرآن، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ پیار نہ کہہ دیو سبحان اللہ، محبت نہ کہہ دیو سبحان اللہ، تھوڑا جہا اور زور لگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ واہ قرآن تیری عظمتاں تو قربان جائیے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ حضرت زکریا جدوں اس کمرے وچ داخل ہوئے، اس محراب وچ داخل ہوئے جتھے حضرت مریم سن، تو آپ نے ویکھیا کہ مریم کول بند کمرے چ بے موسمے میوے پے ہوئے۔ انگور دا موسم نہیں انگور پہ، ام دا موسم نہیں ام پہ ہے، جس فروٹ دا موسم نہیں سی بند کمرے چ وہ فروٹ موجود ہے۔ نہ کھڑکی نہ روشن دان، اکو دروازہ، دروازے تے تالا، تالا چابیاں حضرت زکریا کول، آپے آ کے کھولیا تے بند کمرے چ مریم کول بے موسمے میوے دیکھے۔ قرآن کہتا ہے زکریا علیہ السلام نے کیا، قال یا مریم انا لک ھذا۔ سبحان اللہ، اے مریم یہ بند کمرے چ بے موسمے میوے کتھوں آئے نے؟ درود شریف پڑھیے صلوات والسلام۔ پیار نہ درود شریف پڑھو۔ محبت نہ پڑھو درود شریف صلوات والسلام۔
انا لک ھذا، اے مریم اے تیرے کول بند کمرے چ بے موسم پھل کتھوں آئے؟ انا لک ھذا، اے پھل کتھوں آئے؟ قرآن کہندا ہے قالت، حضرت مریم نے جواب دیتا ہوا من عند اللہ، سبحان اللہ، او اللہ کو لو آئے نے۔ توجہ حضرات، حضرت زکریا نے کی آکھیا ہے اے میوے کتھوں آئے نے؟ مریم کی کہندے نے او اللہ کو لو آئے نے، او کہندے نے اے کتھوں آئے نے، او کہندیاں نے او اللہ کو لو آئے نے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک وچ آندا ہے کہ قبر وچ نبی پاک آؤں گے نا تے فرشتے بندے کو پوچھن گے کہ اے کون نے، تے بندہ جواب دے گا ہوا رسول اللہ، وہ رسول اللہ ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ فرشتے پوچھن گے ما کنت تقول فی حق ھذا، وہ کہیں گے ہوا رسول اللہ۔ اتھے دیوبندیاں نے بڑا شور پایا کہ دیکھو جی یہ بریلوی کہندے نے نبی پاک قبر وچ ہون گے، تے حالانکہ وہ جواب یہ کہ وہ اللہ کے رسول ہے، یہ مطلب ہے نبی پاک اپنی قبر وچ ہون گے تے بندہ اپنی قبر وچ ہوے گا تے پردے اٹھ جان گے تے امتی قبر وچ نبی پاک نو ویکھ کے آکھے گا ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول نے۔ میں کہنا اپنی عقل دا علاج کر لے۔ مریم کو حضرت زکریا پوچھدے نے یا مریم انا لک ھذا، اے میوے کتھے نے؟ مریم کہنیاں نے ہوا من عند اللہ، او اللہ کو لو آئے نے۔ وجہ کی وے بند کمرے وچ بے موسم میوے ملے تے مریم نے رب دا شکریہ ادا کرن واسطے ہوا کہہ کے اللہ دے احسان دا ذکر کیتا۔ بند قبر وچ امتی نو جدوں کملی والا مل جائے گا تے امتی شکریہ ادا کرن واسطے آکے گا ہوا رسول اللہ۔ اچھا جی چلو اسی ایک منٹ واسطے دیوبندیاں دی مان جانے ہیں کہ نبی پاک قبر وچ نہیں ہون گے، حضور اپنی قبر وچ ہون گے تے امتی اپنی قبر وچ ہوے گا۔ امتی ہوے گا تو چودھریاں دے قبرستان وچ، نبی پاک ہون گے جنت ریاض الجنت وچ مدینے تے امتی ایتھوں لیٹ کے نا تے کملی والے نو ویکھے گا۔ میں کہنا روڈ کرا کرا کے تہاڈی مت ماری گئی ہے جی امتی دی نظر ایڈی تیز ہے کہ ڈوک چودھریاں لیٹ کے تے مدینے والے نو ویکھ سکدا ہے تے مدینے والے چ کمال نہیں با مدینے لیٹ کے ڈوک چودھری دے اللہ اکبر کبیر۔ زکریا علیہ السلام نے جدوں ویکھیا بند کمرے چ نا مریم نو اللہ بے موسم میوے دیتے نے، اچانک دل وچ شوق پیدا ہوئی۔ عمر 120 سال تے گورے گورے ہاتھ چک لے اسے مریم دے محراب وچ، او جتھے اللہ دی ولیہ بیٹھی ہوئی سی عبادت کر رہی سی نا اتنے ہی ہاتھ چک لے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ اے میرے پیارے رب، زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی بند کمرے مریم نو بے موسمے دین بیٹے میوے دین والے آ، عمر میری بھی کوئی نہیں مینوں بھی بے موسمہ پتر دے۔ عمر 120 سال تے منگن پتر۔ رب نے آکھیا ہن یار بھی ہوئے ہوں نبی بھی ہوئے ہوں تے عمر بھی تیری وال چٹے ہو گئے نے، مینوں تے چٹیاں والا کولو حیا ہوندی ہے۔ فرشتیو اجے دعا ختم نہ کرے نا تے اسے محراب وچ جا کے تسی ہونے ہی مبارک دے دے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب۔ اجے محراب وچ سن تے فرشتیاں ندا دے دیتی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ،
اللہ تانوں یخیا دی بشارت دیندا ہے۔ جدوں آپ دی بیوی نو پتہ لگا نا تے وہ بڑیاں پریشان رون لگ پئیاں، مینو پتر ہوئے گا 98 سال میری عمر، میں بانج عورت، بڈھی عورت، منہ جو دند کوئی نہیں رہا، وال سارے چٹے ہو گئے۔ فرشتیاں نے آکھیا بی بی اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، تینوں پتر بھی وہ ملے گا جڑا یحییٰ، یہ آپ زندہ نہیں مردیاں نو بھی زندہ کرنے والا ہوئے گا، اشانہ والا ہوئے گا۔ تو نبی کریم فرماندے نے کہ سفید والاں دا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت سارا آپ دی عمر بھی بہت زیادہ ہو چکی سی، اور ابراہیم علیہ السلام دی عمر بھی تقریباً 120 سال ہو چکی جدوں حضرت اسحاق دی بشارت ملی، تو معلوم ہو گیا کہ سفید والاں دا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، نبی کریم اپنی ماں سیدہ آمنہ دے نال یسرب پہنچے جڑا اج مدینہ ہے۔ اس یسرب وچ نبی پاک دے والد حضرت عبداللہ دی قبر سی، حضرت آمنہ دے میکے یسرب وچ سن۔ حضرت عبداللہ ملک شام میں تجارت واسطے گئے، واپس یسرب پہنچے اپنے نانکیاں کول، اپنے گھر والیاں کول، تے وصال ہو گیا، اتھے دفن ہو گئے۔ نبی پاک دی عمر تقریباً 6 سال دی ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا اماں میں اپنے والد دی زیارت نہیں کر سکیا، کہتے میں نال لے چلو، میں اپنے والد دی قبر تو ہی ہوا ہوں۔ سیدہ آمنہ نے آپ نو نال لیا اور چل پئیاں یسرب، اور آپ دی خادمہ ام ایمن بھی نال سن۔ سرکار کچھ روز یسرب رہے، اپنے والد دی قبر دی زیارت کی تھی، اور تسی حیران ہو جاؤ گے مسلمانوں، رسول اللہ نے کیڑیاں عزتاں عطا کر دی تھی۔ نبی پاک فرماندے نے جیڑا میرا امتی ہر جمعے نو جا کے نا اپنے والدین دی قبر دی خالی زیارت کر لوے، کی کرے؟ زیارت کر لوے۔ اس حدیث میں کوئی نہیں آیا بجا کے سلام پڑھے، دعا کرے، فاتحہ پڑھے، کوئی کلام بخشے، نہیں۔ اس حدیث میں اتنا ہی ہے کہ ہر جمعے نو صرف بندہ اپنے والدین دی قبر دی مٹی نو تک لوے۔ حضور فرماندے نے ایک وقت آندا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے دا نام اپنے دوستاں چ لکھ دیندا ہے۔ اور ماں باپ دی قبر نو خالی تکنا، پڑھ کے بخشنا تے اور نعمت ہوئی نا۔ حضور فرماندے نے صرف ماں باپ دی قبر دی مٹی نو تکدا رہے نا ہر جمعے، اللہ دا نام اپنے دوستاں لکھ دے۔ اور ماں باپ دی اپنی عظمت کی ہے، حضور فرماندے نے کہ جیڑا اپنے ماں باپ دے چہرے نو پیار نال ویکھے، ایک واری ویکھن نال قبول حج دا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کہنے نے یا رسول اللہ، ایک بندہ رہندا اپنے گھر وچ، ماں بھی اندر ہے، باپ بھی اندر ہے، او دنے 50 واری اندر جاندا ہے، 50 واری باہر نکلدا ہے، 50 واری نکلدا ہے، 100 واری اندر جاندا ہے، او ویکھدا ہے ماں باپ دی زیارت، موڑ موڑ تے کمرے چوں باہر نکلے تے ماں سامنے ہے، باپ سامنے، اندر آیا باہر نکلیا پھر ماں باپ سامنے۔ یا رسول اللہ کیا ہر ویکھن تے ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں، بھاویں 100 واری ویکھے 100 قبول حج دا ثواب ملے گا، قبول آج تک۔ اللہ اکبر۔ تسی 2.5-3 لاکھ روپیہ خرچ کرو تے ویزا لگواؤ تے تھوڑا نام آ جائے تے تسی چلے جاؤ تے طواف کعبہ کرو تے تکے توڑے لو تے صفا مروا دی سائی کرو تے شیطاناں نو پتھر مارو تے مصیبت اٹھاؤ تے گرمی تے سردی۔ کیا کوئی دنیا دا بندہ کہہ سکتا ہے کہ میرا حج قبول ہویا ہے؟ اللہ قبول کرے تے مہربانی ہے، قبول نہ کرے کسی دا کوئی زور نہیں، گارنٹی کوئی نہیں کہ تھوڑا حج قبول ہویا ہے۔ کملی والے آپ دی عظمت نو سلام۔
حضور نے فرمایا میرے امتیا تو جا کے رب دا فرض ادا کر تے کعبے دی زیارت کر تے ٹکے توڑے لے تے تینوں اے گارنٹی کوئی نہیں بس تیرا حج قبول ہویا ہے، تیرا نبی تینوں گارنٹی پیا دیندا ہے چاہے تے 100 حج روز کر لے، قبولیت والا اپنے ماں باپ دی زیارت کر۔ فلا تقل لهما اف، اپنے ماں باپ اگے اف بھی نہیں کرنی۔ پہلا حکم کی دیتا انہاں نال حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ دوسرا حکم کی دیتا اف بھی نہیں کرنی۔ ولا تنہرہما، انہاں نو چڑکنا بھی نہیں۔ تیسرا حکم دیتا چڑکنا نہیں۔ پہلا حکم انہاں نال اچھا برتاؤ، دوسرا حکم وہ کوئی گل کرن تے انہاں اگے ہوں بھی نہیں کرنی، اف بھی نہیں کرنی۔ تیسرا حکم اپنے ماں باپ نو جھڑکنا نہیں، پاویں کوئی گل تینوں چنگی لگے پاویں نہ لگے۔ اللہ فرماندا ہے میرا حکم ہے تو اپنے ماں باپ کے غصہ نہیں کرنا، جھڑکنا نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ فرماندا ہے انہاں نال مٹھیاں باتاں کرنیاں نے، جدوں کرنی ہے سونی گل کرنی ہے۔ ابا جی، امی جی، میری والدہ محترمہ، ابا حضور، اچھے لفظاں نال بلاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور پنجواں حکم کی دیتا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ اگے وچھ وچھ جانا ہے، نیواں نیواں ہو گیا۔ ادب دا پہلو اختیار کرنا ہے، انہاں اگے نیواں ہونا ہے، سر جھکانا ہے، ادب دے بازو کھولنے نے۔ مسلمانوں حد نہیں ہو گئی، رب 5 حکم پیا دیندا ہے۔ پہلا حکم ہے اچھا برتاؤ کرنا ہے، دوجا حکم ہے ماں باپ اگے اف نہیں کرنی، تیجا رب نے حکم کی دیتا کہ ماں باپ نو چڑکنا نہیں، چوتھا حکم دیتا انہاں نال مٹھیاں گلاں کرنیاں نے، پنجواں حکم دیتا وچ وچ جانا ہے، تے چھواں کی حکم دیتا یہ سارے کام کر کے بھی نا پھر مینوں کہنا ہے یا اللہ میرے کو جے خدمت دا حق ادا ہی نہیں ہوا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یا اللہ میں کوئی خدمت نہیں کر سکیا، تو میرے ماں باپ تے اس طرح رحم کر جس طرح بچپن وچ نہ میرے تے رحم کیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ طریقت صاحبزادہ محمد ابوبکر صاحب چشتی زندہ باد۔ اللہ اکبر، کیا احترام ہے والدین دا۔ اچھا ایک کتھے بات ہے، عقل یار ہے 100 بیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ، نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم۔ مینوں ایک نوجوان کہنے لگا جی اللہ نے یہ فرمایا نا کہ ماں باپ بڈھے ہو جان تے انہاں کی اف نہیں کرنی تے انہاں نوں چڑکنا نہیں، یہ مطلب ہے کہ ماں باپ جوان ہون تے پھر بندہ جو مرضی کردا رہے، صرف بڈھے ہون تے کام نہیں نہ کرنا، باقی جوان ہون تے بندہ لڑ بھی سکتا ہے چڑک بھی سکتا ہے۔ میں آخیا تو قرآن دا مزاج ہی نہیں سمجھیا۔ اللہ نے فرمایا جدو بڈھے ہو جان اف نہیں کرنی، چڑکنا نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں آخیا بس جوان ہوتے نہیں، کیوں؟ جدو والدین جوان ہوندے نے نا تے والدین رزق کماندے نے تے اولاد کھاندی ہے۔ جدو اولاد جوان ہو جائے تے والدین ہو جاندے نے بڈھے، پھر اولاد کماندی ہے تے والدین کھاندے نے۔ اللہ فرماندا ہے بڈھے ہو جان تے انہاں نوں جھڑکنا نہیں۔ اللہ دسنا یہ چاہتا ہے جدو ماں باپ نوں کھلا کے تو جھڑک نہیں سکدا تے کھا کے کدوں جھڑک سکدا ہے؟ جدو کھلا کے تو انہاں تو اف نہیں کر سکدا تے ماں باپ دا کھا کے کدوں کر سکنا؟ خدا دی قسم، والدین دی عزت آسمان دیاں بلندی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی کہ یا اللہ جنت وچ میرا ساتھی کون ہوئے گا؟ پوچھیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ اللہ نے فرمایا او فلانے شہر دا جڑا فلانا کسائی ہے نا، کساب گوشت بناوندا ہے، او جنت وچ تیرا ساتھی ہوئے گا۔
موسیٰ علیہ السلام نو شوق پیدا ہوئی کہ میں اس کسائی نو جا کے ملاں، دنیا وچ اودی ملاقات کراں، جنتی میرا ساتھی ہوئے گا۔ فرماندے نے میں اودی دکان تے پہنچیا تے وہ گوشت بنا رہا سی، مینوں ملیا، بڑا انہیں احترام کیتا، مینوں بٹھایا۔ میں دیکھیا کہ دیوار نال نہ ایک تھیلا لٹکیا سی، تے میں وہ کو پوچھا اس تھیلے چ کی ہے؟ انہیں آخیا جی میری والدہ بہت ضعیف العمر ہے، گھر خدمت کرنے والا کوئی نہیں، میں دکان تے نال لے کے آنا ہے، گوشت دا ایک لوتھڑا ہے، میں اس تھیلے وچ انہوں اتنے لٹکا دینا ہے، کچھ دیر بعد پانی پلانا ہے، میں یہ خدمت کرنا ہے، مینوں خوشی ہوندی ہے، میری ماں دی خدمت ہوندی ہے۔ تے میں انہوں آخیا میں آج تیرا مہمان ہاں۔ کہنے لگا جی بڑی خوشی، بڑی مہربانی۔ انہیں آخیا جی تھوڑا جا گوشت رہ گیا ہے تے چلنے ہیں گھر۔ میں ویکھیا انہیں سب تو اچھا گوشت نہ تھوڑا جا وکھرے کر لیا، گھر چل پے، انہیں وہ تھیلا اتاریا، اپنے کندھے تے رکھ لیا، گھر آیا، تھیلے چ والدہ نو باہر نکالیا، گوشت دا ایک لوتھڑا سی، چارپائی تے لٹا کے نا اچھی طرح او دا جسم دبایا، او دے پیر ملے، او دے پیراں نو بوسے دیوے، کدے ماں دے ہاتھ چومے۔ اس نے اس گوشت دی یخنی بنائی تے چمچ نال نا قطرے قطرے ماں دے منہ چ پاوے، جدوں قطرے ماں دے منہ چ پاوے نا تے ماں قطرے پی کے نا تے اپنے لب ہلا کے کوئی دعا منگے۔ ہائے ہائے، موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے جدوں نے قطرے پلائے میں قریب ہو گیا، میں او دی ماں دیاں لباں دے قریب کن کیتے، ماں لیٹ کے کہہ رہی سی ربا میرے بیٹے میری بڑی خدمت کیتی ہے، میں دعا کرنی ہاں میرے پتر نو جنت وچ موسیٰ علیہ السلام دا سنگی بنا۔ یا اللہ میرے بیٹے نے موسیٰ علیہ السلام دا ساتھی بناوی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میری اکھاں چوں آنسو نکل آئے، میں قریب ہو کے ماں دے کن وچ کیا، اماں مبارک ہوئی میں ہی موسیٰ ہاں، رب نے میرے نال وعدہ کیتا ہے تیرا پتر میرا سنگی ہوئے گا۔ خدا توفیق دے ماں باپ دیاں دعاواں لو، تانوں کی پتہ ہے انہاں دیاں دعاواں تے عرش دا پایا ہلا دیاں۔ نبی کریم سرور عالم اپنے والد دی قبر تے گئے، پھر آمنہ نو نال لے کے اپنی ماں نو حضور چل پہ واپس مکے وال، جناب ام ایمن بھی نال سن۔ مقام ابوا آ گیا، چھوٹی جی پہاڑی ہے ابوا، مدینہ پاک دے پرانے رستے تے تسی آؤ نا مکہ پاک وال تے رستے ابوا دے بورڈ نے چند میل ہٹ کے ابوا شریف ہے۔ ابوا تے پہنچیاں تو سیدہ آمنہ بیمار ہو گئی۔ حضرت آمنہ نو یقین ہو گیا کہ یہ بیماری میری جان لے وے، میں انہوں زندہ نہیں رہا گی۔ سیدہ آمنہ نے آواز دیتی بیٹا محمد، اے ماں تیرے مقدر تو قربان تیرے محمد یا پتر ملی، بیٹا محمد آج را ماں دے سینے تے لیٹ۔ حضور فرماتے نے میں ماں دے سینے تے لیٹیا، ماں نے میرے جفا پا لیا، آمنہ نے میرے لباں تے لب رکھی، کدے رخسار چمے کدے پیشانی چمے، میں نو سینے لا کے کیا بیٹا اس دنیا تے کسے بیٹھ نہیں رہا، بیٹا جڑا آئے انہیں جانا ہے، بیٹا تیری میری جدائی دا وقت قریب آ گیا ہے، اے میرے محمد بیٹا میں نو یقین ہے اللہ تینو ضائع نہیں کرے گا، تیرا نا جگ تے چمکے گا، بیٹا تو بڑیاں شانہ پائے گا، عزتہ پائے گا۔ بار بار حضور نو سینے تے لپٹا کے بوسے دے رہی آنے، دعاواں کر رہی ہیں سب۔ حضرت آمنہ نے فرمایا ام ایمن میری قریب ذرا میرے قریب آ، ام ایمن قریب آئی، نبی کریم فرماندے نے میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑیا، ام ایمن نے ہاتھ رکھ کے فرمایا ام آمد محمد میری امانت ہے تیرے کول، میرا خیال رکھی۔ نبی پاک فرماندے سن ام ایمن آمنہ تو بعد میری دوجی ماں ہے، ام ایمن تیرے مقدر تو قربان،
ساری زندگی پھر رسول اللہ نے ام ایمن نو کنیز نہیں آکھیا، ماں کر کے بلایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور دی مائی تے نہیں سی، دائی سی۔ حلیمہ سعدیہ رسول اللہ نے کوئی دودھ مفت نہیں سی پلایا، رسول اللہ دے چاچیاں نے گھر بھریا سی حلیمہ دا، رسول اللہ دے دادے نے حلیمہ دی خدمت کی تھی، رسول اللہ دی ماں نے اپنے خدمت تو ود کے حلیمہ دی خدمت کی تھی۔ میں کہنا خدمت نہ بھی کر دے تے نبی پاک دے آن نال حلیمہ دا گھر جے میں چمکے ہے تے فرشتے چاتیاں پا پا کے حلیمہ دے ویڑے درود بھیجدے رہے تے ہورا سلام پڑھ دیا رہیاں تے حلیمہ دے گھر کدے دیا بتی کدے نہیں جلائی گئی سی، مصطفیٰ دے نور دی روشنی رہندی سی۔ وہ خدمت نہ بھی کر دے تے حلیمہ دا نا جگ دی اکھ دا تارا بن گیا۔ قسم پیدا کرنے والے دی ساری زندگی رسول اللہ نے دائی حلیمہ نہیں آکھیا، مائی حلیمہ، اماں حلیمہ۔ ہائے حلیمہ اپنے مقدرہ تو قربان۔ حضرت حلیمہ کہہ دیا نا نبی پاک نے تو میں جفا پا کے نا میری گردن نال باہاں لپیٹ کے تے میرے لمحہ تے لب رکھ دے سن تے میں قربان ہو جاتی سا۔ کون میں نو پیا چمدا ہے؟ کون میں نو امی کہہ رہی ہے؟ وقت گزردہ گیا، حضرت حلیمہ سعدیہ نبی پاک نو چھوڑ گئیاں مکے آمنہ دے کول۔ حضور دا بچپن گزریا، لگپن گزریا، جوانی گزری، 40 سالاں دے ہوئے، اعلان نبوت کیتا، پھر ہجرت کیتی، پھر مدینہ چلے گئے، پھر مدینہ ایک ریاست بن گیا، مصطفیٰ کریم دا نام پورے جگ میں چمکن لگ پیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ضعیف العمر ہو گئی نے، سانولا جہا رنگ تے کھدر دے کپڑے پہنے ہوئے تے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑیا ہویا تے جان پیاں تے 5-6 لڑکیاں دائرہ بنا کے بہ کے گپاں پیاں مارن تے بڑیاں دی عادت ہوندی ہے جتھے نوجوان بچیاں نو ویکھدیاں نے کول آ کے کھلو جاندیاں نے تے حلیمہ سعدیہ لاٹھی تے ٹیک لا کے نا کھڑیاں ہو گئیاں۔ یہ بچیاں کی گلاں کردیاں نے؟ ایک بچی کہن لگی بہنوں میں سنے ہیں مدینے دا جڑا حکمران ہے نا محمد، وہ بڑا ہی سونا ہے، وہ ایڈا سونے وہ منن والے وہ وضو دا پانی تھلے نہیں ڈگن دیندے، پی لیندے نے۔ ہاتھ ہو گئی پیار دی کدے تھک سٹ دے نا تے وہ تھک ہاتھاں تے رکھ کے چٹ لیندے نے، چہرے تے مل لیندے نے۔ دوجی کہن لگی بالکل تو ٹھیک آکھے ہے، میرا بھائی ویکھ کے آیا ہے، وہ کہندا کائنات دے کسے بادشاہ دی ایڈی عزت نہیں جتنی محمد مصطفیٰ دی عزت ہے۔ تیسری کہہ لگی حد ہو گئی، میں سنے ہیں کہ مکے والے انہوں اتنا تنگ کیتا، پتھر مارے، گالیاں دیتیاں، وہ دے گلے تے کپڑے پائے، وہ پھر بھی دعاویں دیندہ رہا۔ وہ جو لڑکیاں سنیاں سی نا حضور دے بارے چ حضور دیاں گلاں پیاں کرن تے اماں حلیمہ اور ڈنڈے تے سہارا لے کے کھلوتیاں نے تے حلیمہ کہندی ہے تیو سچ کہندی ہوں او بڑے ہی سونا جی۔ سچ کہنی ہو بڑا سونا جی، وہ بڑا کریم جے، بڑا لجپال جے، بڑیاں مٹھیاں گلاں کرتا ہے۔ ایک لڑکی کہندی ہے نہیں اماں حلیمہ تمہیں او دے بارے کچھ سنے ہیں؟ حلیمہ دی اکھاں جاسو آ گئے، حلیمہ نے کیا تھی جو سننا کی سی جدیاں اتنیاں تعریفاں کر دے رہے ہو، میریاں بکریاں چراندہ رہا جے۔ مینوں جفی پا کے میرا منہ چمدا ہوندا سی، او مینوں اماں حلیمہ کہندا سی، مائی حلیمہ کہندا سی۔ ایک لڑکی کہنے لگی حلیمہ وہ محمد ہے جڑا تیرے گھر رہے ہے؟ حلیمہ نے آکھیا وہی ہے۔ دوجی لڑکی کہنے لگی حلیمہ تو کڑا مفت دودھ پلایا ہے، وہ دے خاندان نے تیری بڑی خدمت کی تھی، ہن بادشاہ بن گئے، ہن تو سامنے جاویں پتہ نہیں تینوں پہچانے بھی کہ نہ پہچانے۔ حضرت حلیمہ نے آکھیا بکواس بند کرو، انہیں تے کہنی ہو پتھر مارن والے نوں دعاواں دیندا ہے، لوریاں دین والی گھر چلی گئی تے مینوں نہیں پہچانے گا۔
حلیمہ نے انہاں بچیاں کو نبی پاک دی اتنی تعریف سنی نا، دل میں شوق پیدا ہوئی، پتہ نہیں زندگی کدوں مک جائے گی، میں مدینے جا کے اپنے پتر دی چڑھدی جوانی تے ویکھاں۔ وہ بچپن وچ ایڈا سونا لگدا سی، ہن جوان ہویا کتنا سونا لگدا ہوئے گا۔ حلیمہ سعدیہ چل پئیاں مدینہ پاک، کپڑیاں تے دھوڑ پئی، گرد پئی، لاٹھی پکڑی، مدینے میں آ کے پوچھیا با محمد مصطفیٰ کتھے نے؟ کسے دسیا ماں وہ مسجد نہیں تے مسجد واز پہ کر دے نے، تے نبی کریم ان ممبر تے کھلوتے نے کہ حضور صحابہ تے واز کر رہے نے، تے مجمع لگا ہے صحابہ دا، تے صحابہ مصطفیٰ دی تقریر سن رہے نے، تے دروازے اما حلیمہ سامنے آ گئی ہیں۔ خدا دی قسم کتاباں چاہتا ہے نبی کریم نے واز بند کر دیتا، حضور ممبر تو نیچی اتر کے ہاتھ بن کے سر چکا کے کھلو گئے۔ صحابہ کہندے نے اسی بڑے حیران، با کملی والے تقریر ختم کیتی ہے، ممبر تو تھلے اترے نے، ہاتھ بن کے کھلو گئے نے، کون آ رہے ہیں؟ مڑ کے ویکھیا تے بڈھی جی عورت، سانولا جیا رنگ تے کھدر دے کپڑے تے گرد و غبار نال اٹی ہوئی تے لاٹھی ٹیک دی آوے پئی۔ نبی کریم دے قریب جدو پہنچی نا تے رسول اللہ نے اپنے کندھے تو کالی کملی اتار کے نا تے مسجد نبی بچھا دیتی، تے بڈھی قریب آ کے دوویں ہاتھ رسول دے سر تے رکھے تے چوک کے رسول دا منہ پہ چومے، بیٹا تیرا کی حال ہے؟ بیٹا تو ٹھیک ہے؟ بیٹا تو کہنا سونا پیا لگے نے؟ اس مائی نے تے حضور نو بڑیاں جدیاں دعاواں لین واسطے اسی ترس دے ساں، او مائی انہوں دعاواں پہ دے وے۔ نبی کریم نے فرمایا اماں بہ جاؤ میری کملی تے، مائی مٹی دے پرے ہوئے پیر لے کے رسول دی کملی تے بہ گئی، حضور اپنی کملی تے نہیں بیٹھے، تھلے ننگی زمین تے بہ گئے۔ مائی ہولی ہولی گلاں کرے، نبی پاک جواب دے رہے نے، مائی گلاں کر دیئے جواب دے رہے نے، مائی پرا ویکھ دیئے، نبی پاک نظرہ چرا کے ویکھ دے نے، مائی ویکھ دیئے، نبی پاک ادب نال نظرہ نیویاں کر لیندے نے۔ تھوڑی دیر مائی بیٹھی رہی گلاں کر دی رہی، پھر مائی کھڑی ہوئی، انہیں پھر رسول دا منہ چومیا، پھر دوویں ہاتھ رسول دے سر تے رکھے دعاواں دتیاں، مائی واپس چل پئی تے نبی کریم ہاتھ بن کے کھلوتے نے تے دو قدم چک کے نہ مائی پھر مڑ کے ویکھے، حضور پھر نظرہ نیویاں، مائی پرا ویکھے تے نبی پاک پیار نال ویکھی جان۔ جدو مائی دروازے چو باہر نکلی تے رسول اللہ نے کملی چوک کے نہ چھان کے موڈے تے رکھی تے پھر ممبر تے کھڑے ہو گئے۔ میرے صحابہ تھانوں یاد ہے میں گل پیا کردا سا، صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں، کملی والیو سانو یاد ہے پر اتنا مہربانی کرو دسو، سانو یاد ہے پر اتنا مہربانی کرو دسو، ایک کون خوش نصیب ہے جڑی تہاڈا منہ چومدی رہی، تھانوں دعاواں دیندی رہی، تہاڈے سر تے ہاتھ پھیردی رہی، ایک کون ہے جڑی مٹی دے پیر لے کے اس کملی تے بیٹھی، ایک کون ہے جڑی اس کملی تے بیٹھی جنیاں قسماں رب چکدا ہے۔ فرمایا اوے لوگو اے مکے دی نہیں، مدینے دی نہیں، مضافات دی نہیں، اے میری اماں حلیمہ سعدیہ ہے، مینوں دودھ پلان والی مائی ہے۔ کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ میرے حبیب کی بات ہے۔ نبی پاک نے دس دیتا جس رسول دے دل وچ دائی دا ایڈا دبے اپنی مائی دا کتنا ادب دیکھا۔ حضرات محترم
ماں باپ اللہ دا وہ انعام نے جہاں زندگی ایک باری ملتا ہے۔ یاد رکھو بیوی مر گئی نوی مل جائے گی، بچے مر گئے اللہ اور دے دے گا، ماں باپ مر گئے تو کتوں لواں گے؟ ایک گوڑے رکھ دی چھان نہیں لبدی، پنجابی والا کہنا گوڑے رکھ دی چھان نہیں لبدی، جنت ورگی تھان نہیں لبدی، اور تے سب کچھ لب جاندہ پر پیو نہیں لبدا، ماں نہیں لبدی۔ جنہاں دے والدین زندہ نے انہاں نو راضی کرو، انہاں کول دعاواں کراؤ، انہاں دیاں دعاواں نال تسی اس دنیا چ بھی کامیاب ہو گے، اگلی دنیا چ بھی کامیاب ہو گے۔ خدا توفیق دے تے ساؤن تو پہلے اپنے ماں باپ دے پیر دباؤ، انہاں نو راضی رکھو۔ خدا دی قسم ہے، نبی کریم دیاں کئی حدیثاں نے حضور نے فرمایا ماں باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے، ماں باپ راضی تے خدا راضی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم سرور عالم دا صدقہ سنو بزرگاں دا ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، چکوال دے علاقے چو یہ نوجوان محمد اسحاق صاحب سارے اکثر جلسیاں چ خوشبو پھیلاندے نے، انتہائی غریب آدمی، مکان گرن والا ہے اور اس پوزیشن چ نہیں کہ کچھ کر سکے۔ مینوں ملے انہاں اپنے درد بھری داستان سنائی، میں کیا جمعے تے آوے ہو حضور دے غلام ہوندے نے، میں عرض کراں گا تھوڑے نال کچھ نہ کچھ ضرور تعاون ہو جائے گا۔ تو میری اپیل ہے، اج اماں علیمہ دی روح بھی اتھے موجود ہے تے علیمہ دے لاڈلے دی روح بھی موجود ہے تے کملی والا بھی اپنے غلاماں نو ویکھ رہے ہیں، لہذا جتنی تانوں اللہ توفیق دیتی ہے اٹھو اس ساتھی دی امداد کرو، اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرمائے۔ یاد رکھو یہ دتا ہوا پیسہ ضائع نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ کرم فرمائے۔ بارک اللہ، ماشاءاللہ سارے نوجوان عزیز 100 روپیہ، زندہ باد بیٹا زندہ باد، 100 روپیہ، اللہ برکتاں عطا فرمائے۔